جی السلام علیکم۔ آج کل ہر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے ہیں یا ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سا ایسا کوئی کاروبار کریں۔ ہر کاروبار میں ہی لاکھوں لوگ انوالو ہیں، ہر بزنس میں ہی ہر طرف ہی لوگ ہیں، ہر ایک نے جارہ داری قائم کی ہوئی ہے، تو ہم ایسا کون سا بزنس کریں کہ ہم بھی تھوڑا سا ارننگ کی طرف جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیلڈ لگا لیں، کوئی بھی بزنس لگا لیں، ہر فیلڈ ہر بزنس میں آپ کو پتہ ہے دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، تو آپ بھی کو بھی جس کام میں آپ کی سمجھ بوجھ ہے آپ بالکل اس کو فوری طور پہ شروع کر دیں، کیونکہ پیک از آلویز ایمپٹی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو چوٹی ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے، کوئی بھی اس کو سر کر سکتا ہے، ہر سیر کا سوا سیر ہوتا ہے، یہ سارے صحیح محاورے ہیں، بالکل ہم پہ ہی فٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی کی کاروبار کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو اس کی 60-70 بھی، اگر آپ کو 60-70% بھی پتہ ہے تو آپ بالکل شروع کر دیں، کیونکہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ پرفیکشن کے چکروں میں پڑ جائیں گے تو آپ بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ کوئی کام شروع کریں گے آہستہ آہستہ ہی آپ اس میں پرفیکٹ ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے فوری ٹائم ضائع کرنے کہ آپ کوئی بھی کام ہے، اسکول ہے، ہوٹل ہے، کالج ہے، کوئی انڈسٹری ہے، کوئی ٹریڈنگ ہے، کوئی ہول سیل ہے، کوئی پرچون ہے، آپ اس کو سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور آپ کو اس میں جتنا آپ اس میں انوالو ہوگے اتنی آپ کو اس کی سمجھ آتی رہے گی۔ اس لیے بالکل پرفیکشن کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ پرفیکشن کئی سالوں پیچھے آپ کو ڈال دیتی ہے۔ تو آپ کام سٹارٹ کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ لوگوں کے پاس یہ جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں یہ بالکل ختم کر دیں کہ میں اس وجہ سے نہ ہو سکا، میں اپنے بھائی کی وجہ سے، مجھے دوست نے لوٹ لیا، مجھے میری فیملی نے آگے نہیں آنے دیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کیونکہ ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ کہیں بھی، چاہے غریب کے گھر بھی ہو، وہ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ ٹیلنٹ کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ بڑی بڑی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، یہ جو بالکل ہی زیرو لیول سے اوپر اتنی اوپر چلے گئے ہیں، ساری بڑی بڑی ہیں، کسی بڑے آدمی کا بھی نام لے لیں وہ زیرو سے اوپر آیا ہے۔ تو اس لیے ایکسکیوز بالکل ایکسکیوز نہیں کرنے، تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہاں پہ آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو جو بھی آپ کو سکل ہے آپ کے پاس اس پہ آپ ورکنگ شروع کر دیں۔ پہلے 2 4 6 ماہ ہارڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی طاقت کے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس لیے بالکل ایکسکیوزز پر نہ آئیے، کام شروع کیجئے، کوئی نہ کوئی آپ بزنس شروع کیجئے، کچھ بھی ہو جو آپ کے اندر جو کرنے کا شوق ہے، جذبہ ہے، اس سمت پہ آپ لگ جائیے، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کے بعد کامیابی کے لیے جو تیسری بڑی شرط ہوتی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے، کہ کس طرح آپ ٹائم کو اپنے کو مینج کرتے ہیں، بزنس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، گھر والوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، اپنی زندگی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر سمجھ لے آپ کے زندگی کی 70-80% جو ہے نا کامیابی، وہ آپ سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی سٹیپ کام کرنا ہے آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے جائیے، رکیے نہ، چاہے تھوڑا تھوڑا کیجئے، ڈیلی کرتے جائیے، پھر انشاءاللہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے بالکل کسی بھی فیلڈ میں آپ کو جمکٹ بھیڑ نظر آ رہی ہے، بالکل نہ گھبرائیں، آپ اس کام میں گھس جائیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ کامیابی کے چانسز ہیں وہ ہر بزنس میں ہی ہیں۔ میں ابھی اس کی مثال دیتا ہوں کہ اعظم مارکیٹ میں ایک بندے نے دکان کھولی تھی نیا، حالانکہ لوگ ادھر آپ کو پتہ ہے آباء و اجداد جدی پشتی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کوئی اس نے رینٹ پہ لے کے کھولی تھی، اور وہ کامیاب ہو گیا کہ اب وہ جو صدر ہیں مارکیٹ کے وہ اس سے مال لیتے ہیں، اس کی اب ضمانتیں کرواتے ہیں، مثلا کہ اس کی ضمانت دیتے ہیں، یہ بندہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمانداری کی اس وقت ہمارے پاکستان میں اتنی کمی ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں گھس جائیں، کسی بھی کاروبار میں، کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں اور صرف ایماندار رہیں، تو دیکھیے گا آپ 2 4 ماہ میں ہی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ جو بتاتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، جو دکھاتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، جو بیچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے جو بولنا ہے ویسے ہی ہو، اگر آپ نے جو مال دینا ہے
جو بھی آپ نے ڈیل کرنی ہے وہ ویسی ہو جیسے آپ نے بتائی ہے، تو دیکھیے گا کہ ایمانداری کی کتنی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں۔ ہر فیلڈ میں آپ جدھر بھی جائیں گے یا دنوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے بڑی جو کنجی ہے اس وقت پاکستان میں کامیابی کے لیے وہ ایمانداری ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ لگی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامد۔